میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھا کے باہر نکلے۔ ایک بدو پریشان ہو گیا جو کہ انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو اگلی خوشخبری سنو، جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ گود میں کھلایا، سینے پہ لٹایا، سر چوما، ماتھا چوما، ہونٹ چومے، پورے وجود کو اپنے بوسوں سے سجایا، اور اسی پہ یہ دیکھو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سر نیزے پر ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ تو تمہارا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حسین ناکام ہیں اور شمر کامیاب ہے، چونکہ وہ پیسے والا بن گیا، ان کی تو ساری نسل ذبح ہو گئی۔ تم کہو گے یہ کیا زندگی؟ زندگی تو وہ ہے جنہوں نے 3 بر اعظم کی حکومت جیت لی، لیکن میرے اللہ نے کیا فیصلہ دیا، تاریخ نے کیا فیصلہ دیا، قرآن نے کیا فیصلہ دیا، حدیث نے کیا فیصلہ دیا، انسانوں نے کیا فیصلہ دیا، کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ڈالا، عزت کا صحرا کس کے سر پر باندھا، اور ذلت کا کالا داغ کس کے ماتھے پہ لگایا۔ تم روتے حسین کے لیے ہو، وہ کام یزید والے کرتے۔ اتنا عالی خاندان، اتنا پاک پاکیزہ، لفظ پاک بھی ان کی پاکیزگی کو بتانے کے لیے تھوڑا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، کیا سناؤں، میرے نبی گھر میں آتے ہیں، این اللقا، دنیا میں آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا ان میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری، ان سے بڑی ذمہ داری کون اٹھائے، کس نے اٹھائی ہے؟ اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تم پاؤنڈ کماتے کماتے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے ہو، تو بچے ڈرگ نہیں بیچیں گے تو کیا کریں گے، شرابیں نہیں پئیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ گھر تشریف لاتے وقت نکال، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو اس فاطمہ ان کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، وہ بھاگے بھاگے آتے، میرے نبی ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، فرماتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دنیا میں اس سے بڑے شاہ سوار نہیں پیدا ہوں گے، نہ ایسی سواری نہ ایسے شاہ سوار، کمر پہ چڑھا کے بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے گھومتے، اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی کھیل رہے تھے اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے جابر بن عبداللہ آ گئے، اتنی بڑی سواری، تو آپ نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار، یہ گھر کی زندگی، مسجد، فرض نماز سب سے عظیم فریضہ اہل ایمان کے لیے، نفل ہو یا سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو، اور جب باجماعت ہو تو سب سے زیادہ عظمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، باجماعت امام ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسن کود کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے نبی سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں، پیچھے والے سمجھتے ہیں آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے۔ پہلی صف والوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تھوڑا سا کہ مسئلہ کیا ہے، دیکھا تو حسن، کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین ہوتے تھے، دونوں ایک کی بات نہیں، دونوں بھائیوں کی بات، کبھی یہ کبھی وہ، جب جو آ کے بیٹھتا آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ تو ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا کے آپ کو نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ یوں کر کے روکا کہ مت اتارو، جب تک وہ بچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔
حسن کے ساتھ کھیلتے تھے، بٹھاتے، چھوٹے سے اپنی زبان دکھاتے، یوں وہ آپ زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ زبان منہ میں لے لیتے، پھر ہنستے، پھر زبان نکالتے، وہ زبان کو پکڑتے، پھر آپ زبان منہ میں لے لیتے۔ یہ حسین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حسن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دونوں کی کشتی کرواتے، خود بھی شریک ہوتے ان کے ساتھ، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں۔ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، حسن نے دبا لیا تو آپ حسین کو کہیں حسین شاباش بھائی شاباش، ہمت کر، شاباش شاباش شاباش۔ تو بس فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ آئے ہائے، میرے نبی نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ سارا خاندان ذبح کرا دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو ذبح کر۔ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، 4-5 سال کا تھا، وہ چیخا تو میں بھاگ گیا، میں اس کی چیخ سن نہیں سکا، نہیں سن سکا۔ بچوں کے سر کٹ رہے ہیں اور ایک آدمی صبر کی تصویر کھڑا ہو تمہیں سبق دے رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ تم شراب نہیں چھوڑتے، جوا نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے۔ صبر کی تصویر، 14 صدی میں ایسا واقعہ نہ آیا، نہ آئندہ ایسا آئے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب۔ یہ امام حسین ان اشعار کی تصویر تھی کہ میرے مولا اگر تو ملا اور جگ چلا گیا سستا سودا ہے، تو راضی ہوا سب روٹھ گئے سستا سودا ہے۔ ان سب کو کٹوا دینا تیری ناموس پہ، تیری عزت پر، تیرے دین پر، اپنے نانا کی ناموس پر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ عزت کا سودا ہے، یہ سستا سودا ہے۔ ایک بول بول کے سب کو بچا سکتے تھے اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی، زیادہ زیادہ وہ مکروہ تھا۔ ایک ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن چونکہ یہ عالی گھرانہ ہے، ان کی شان کے خلاف ہے اور پوری آنے والی نسلوں کو سبق دینا ہے، تو اس لیے ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں، یہاں کر کے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، پہلے ہی جنت کے وارث ہو تم، پہلے ہی جنت کی وراثت ملی ہوئی ہے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے دے۔ آپ سارے آئے بیٹھے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں، اللہ راضی ہو کے جنت دے دے، پر کیا پتہ اللہ کہے مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل، یہ ان کے تو قبول ہو چکے ہیں، جاؤ جنت کے وارث ہو۔ پھر اتنا بڑا اف 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 اف۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات سوتے نہیں تھے، ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ۔ تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ، اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام زین العابدین، دین تو پہلے ہی تھا۔ تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا، اور 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دیں، میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، میرے بھائی، میرا باپ، میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے، میں کہاں سے ہنسوں، یہ مجھے کہاں سے نیند آئے۔ چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا،
یہ آفت کسی اور گھر میں اللہ ڈال دیتا، اپنے نبی کے گھر ڈالی، اور اللہ کے نبی نے خوشی سے منظور کیا، ہٹایا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو دیکھو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے، تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں، دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا، اور ایسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ بچوں نے کی پتا میرا نانا کیوں روئی جاندہ، اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ آپ کی ہچکیوں کی آواز۔ ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے؟ کہ ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے کر گیا کہ میرے اس نواسے کو میری امتی ذبح کر دے، مجھے مٹی دکھا کے گیا جہاں اس کا خون گرے گا۔ اگر میرے نبی ہاتھ اٹھاتے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربان، ہاتھ نہیں ہٹائے، ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، اولاد کے لیے نہیں اٹھائے، کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لیے کھاد بنا دیا، ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دیا، ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی کھاد بنا دی، اپنے گھر میں رکھی قربان۔ تمہارے لیے مانگا ہے 12 ربیع الاول 633 عیسوی 7 جون 11 ہجری جانے کا دن ہے۔ ملک الموت آتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے، جبریل اندر آتا ہے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا دربار رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے؟ آپ نے کہا بلاؤ، اندر آؤ۔ اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا۔ یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں، آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا۔ آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو۔ اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا، سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا، بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں تو کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ پھر اپنے داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ، لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں دیں۔ ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ آخر میں حسن حسین کو بلایا۔ آپ کی مستقل آتے حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے۔ حسین 6 سال کے ہیں، حسن 7 سال کے۔ یوں لیا، وہیں آنکھوں سے آنسو شروع، ٹپ 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 ٹپ۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا، ایک کو ذبح ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا۔ آنسو نہیں رکے، بارش شروع ہو گئی۔ بیویوں کو دیکھ کے نہیں روئے، بیٹی کو دیکھ کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے۔ بچوں کو فرمایا یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا میں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ یوں لیا وہیں آنسو، یہیں ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ ہٹا دیتا، ہاتھ ہی تو اٹھانے تھے میرے نبی نے،
لیکن اپنی 14 صدی بعد آنے والی امت سامنے تھی کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے. ان کے لیے حجت قائم کرنی تھی کہ مجھ سے زیادہ تم پہ دکھ آئے، میرے بچوں سے زیادہ تم دکھی تھے، میری اولاد سے زیادہ قیمتی تمہاری اولاد تھی. چپ، خاموش، کچھ نہیں کہا، دیکھا اور رخصت کر دیا. یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. تو آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. واہ یا رسول اللہ، واہ یا حبیب اللہ، واہ یا نبی اللہ. میرے نبی نے یہاں ایک سوال اٹھایا کہ جبریل واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر. واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، واہ میرے نبی. آپ نے اولاد کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، ہمارے بارے میں پوچھا. پوری امت کے ہاتھوں میں دوری دھار کا خنجر ہے اور ہر خنجر نبی کے سینے میں اتر رہا. موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گیا. تو وہاں سے پیغام آیا، میرے حبیب آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے بولا اپنے پاس. اس کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جیسے پہلی امتوں کو بندر خنزیر بنا دیا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. دعا دو اس کملی والے کو جو یہ کام کروا گیا، ورنہ میرے رب کی قسم ہم وہ کچھ کر چکے ہیں جو پہلی امتوں نے اس کا 1000واں حصہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی، اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، باقی دن کھاؤ. انہوں نے کھا لی. مچھلی کسی کی ذاتی ملک، ذاتی پراپرٹی نہیں تھی کہ کسی وہ حوض تالاب کی، دریا کی مچھلی تھی، حلال، کہ ہفتے کو نہیں کھانی. انہوں نے کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. جاؤ دنیا میں پھرو، ماؤں کا حال پوچھو کہ اولاد کے ہاتھوں کس طرح تنگ ہیں. تو میں یہاں تو جو کچھ ہے میں نے پاکستان کی سنا رہا ہوں. ایک بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے. بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ. کہا کوئی نشانی بتا دیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا. چونکہ ماں کو دیکھا ہے، ابا کو دیکھا نہیں. اور 6 سال کا زمانہ گزرا ہے. 6 دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں، چاہے ماں مرے چاہے باپ مرے. ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے، 2 ہفتے بعد رونا بھی چاہو تو رونا ختم ہو جاتا ہے. 6 برس کی عمر میں ابوا کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، اور 57 سال کے بعد میرے نبی حج کے لیے نکلے مدینہ سے. 12,000 کا قافلہ چلتے 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 ابوا میں کچھ 70,000 ہو چکا ہے. اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں، راستے پر ہیں. آگے ابوا کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سارے قافلے نے ٹھہرنا ہے. آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑ دیا پہاڑوں میں. قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں، باقی تو سب نیا مجمع ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. آپ اپنی اونٹنی کو اندر چلتے 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 ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا. ایک پہاڑ ہے 70-80 فٹ اونچا، اس پہاڑ پر چڑھے. وہاں ایسے ہی چوکور سا میدان ہے، باقی سارے پہاڑ یوں ہیں. سن 2000 میں بھی اماں آمنہ کی قبر کی زیارت پہ گیا تھا. جو میں وہاں، میں تمہیں کیا بتاؤں. میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں. ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا. پھر میں وہاں
ابوا پہنچ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں 6 سال کی عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی۔ 25 سال کی عمر میں ماں مر گئی، اچانک مر گئی، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ اتنا آخری جملہ کہا، کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شمع نے کہا، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا۔ اور شمع خاموش ہوگی۔ کس طرح انہیں دفن کیا، میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی؟ تو پتھر ہیں، کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے۔ جب ایمن نوکرانی ساتھ ہیں، وہ ان کو لے کر نیچے اتری، اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے، پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا ہوا تھا سینے کے ساتھ، قبر پہ ایسے گرے پڑے تھے۔ اور جب ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگھل رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دے گا، میں نہیں جاتا، میں نہیں ماں کو چھوڑ کے جاتا ہوں۔ کھینچ کے لے گئیں، گھسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا۔ 2 دن روتے روتے مکے کا سفر ہے، پھر کھانا بھی بند ہو گیا، پینا بھی بند ہو گیا، سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اکیلے بیٹھے رہتے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن۔ اللہ 57 سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرہانے آ کر بیٹھے، گوڈے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڈوں میں دے دیا، جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں۔ یہ چھوٹی جگہ میں دکھا نہیں سکتا، یوں اور پھر جو رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ ساری داڑھی سارا سینہ آنسوں سے بھر گیا، جیسے کوئی معصوم بچہ، جیسے 6 سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا روئے کہ وجود ہل گیا، اور پھر فرمایا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، میں رات یہیں رہوں گا۔ تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں، تمہیں صرف پاؤنڈ گننے آتے ہیں۔ تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی، کہ ناراض نہ ہو جاؤ، ساری امت کا یہی حال۔ رات وہاں گزاری، ہائے کیا کہہ رہے ہیں، کاش میری ماں کبھی ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ بریڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے ہیں، میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی حاضر ہوں، ماں جی حاضر ہوں۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہی، بے گناہ قتل، جھوٹے الزام تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا۔ یہ اسلام ہے۔ اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں، یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کا رسول کو، کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا، عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دے، کہاں چلے گا، کہاں ڈوب کے۔
اتنا زوال، اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑھے گا کہ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، منبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے، کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا۔ باقی طارق جمیل روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئے ہو، جان بوجھ کے کہہ گئے ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہہ دیا۔ اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ۔ یہ میں درد سے بول رہا ہوں، زوال ہے، زوال خوفناک زوال ہے۔ جب منبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، عوام کا کیا؟ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے، عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، کہا توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے۔ میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتاؤ، آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر، کتے خنزیر۔ میرا نبی ایسے بولتا تھا۔ میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا ہوں۔ گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دائرہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے، نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا۔ یہ گراوٹ ہے، زوال ہے۔ ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی۔ اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح بنے دیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھا، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ پوچھ کے ہو، اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشتوں کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر، یہ نہیں کروں گا، ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے، اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے، میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت۔ اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے۔ جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے۔ جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا، مسلمان بن کے رہو۔ نہیں تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے۔ میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں،
کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا، علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے، نہیں سمجھے تو اللہ نے مٹا دیا۔